نکاح کے مبارک بول فضا میں گونج رہے تھے، لیکن وجدان کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر تک نہ تھی۔ جیسے ہی قاضی صاحب نے نکاح مکمل کیا، اس نے ایک گہری اور بیزار نظر اپنے سامنے بیٹھی سرخ جوڑے میں ملبوس نور پر ڈالی۔ نور، جس کی آنکھوں میں ہزاروں سپنے تھے، وہ جو اپنے آغا جان کے فیصلے کو اپنی تقدیر سمجھ کر قبول کر چکی تھی، وہ وجدان کے اس سرد اور کھردرے رویے سے ناواقف تھی۔ جب مبارکباد دینے کا سلسلہ شروع ہوا تو وجدان نے سب کے سامنے نہایت بے رخی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور ایک لفظ کہے بغیر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے اس رویے نے جہاں حال میں موجود لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا، وہیں نور کے معصوم دل پر پہلی دستک ہی کسی خوفناک سائے کی طرح محسوس ہوئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بندھن جتنا مقدس ہے، اس کا ہمسفر اتنا ہی سنگ دل ثابت ہونے والا ہے۔ شہر کے اس عالی شان اور جدید فلیٹ میں داخل ہوتے ہی نور کی آنکھیں وہاں کی چمک دمک دیکھ کر چندہا گئیں، مگر اس کا دل ابھی بھی حویلی کی یادوں میں قید تھا۔ وجدان نے بڑے ہی روکھے پن سے اپنا کوٹ صوفے پر پھینکا اور ابھی نور سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ سامنے والے کمرے سے جینز اور ٹاپ پہنے ایک ماڈرن سی لڑکی بڑے اعتماد سے باہر نکلی۔ نور اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی، جبکہ وجدان کے چہرے پر پہلی بار ایک مصنوعی سی سہمی مگر مسکراہٹ آئی۔ اس نے نور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہایت بے پرواہی سے کہا کہ یہ رمل ہے، میری پرسنل سیکرٹری، اور اس گھر کی اصل دیکھ بھال یہی کرتی ہے۔ رمل نے نور کو سر سے پاؤں تک ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا، جیسے وہ کوئی شو پیس ہو، جبکہ نور اس اجنبی لڑکی کی موجودگی اور وجدان کی بے باک لہجے پر اندر تک لرز گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک پرائی عورت کا ان کی ذاتی گھر میں کیا کام ہے۔ وجدان نے نور کے قریب آ کر اس کا بازو سختی سے دبوچا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت شفاف لہجے میں اسے خبردار کیا کہ یاد رکھنا، رمل اس فلیٹ میں ہمارے ساتھ ہی رہے گی، اور اس بارے میں آغا جان کو ایک لفظ بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ نور کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور وہ درد سے تلملا اٹھی، مگر وجدان کے چہرے پر رحم کا کوئی نشان تک نہ تھا۔ اس نے مزید تڑق کر کہا کہ اگر تم نے گاؤں جا کر یا فون پر آغا جان کو کوئی بھی شکایت لگائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تمہیں اس وقت سڑک پر کھڑا کر دوں گا۔ نور خاموشی سے آنسو پی کر رہ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس نیک گھر میں اس کی حیثیت ایک قیدی سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور اسے اپنی زبان پر تالا لگا کر اس تذلیل کو سہنا ہوگا۔ رمل نے کچن میں داخل ہوتے ہی ناک چڑھائی اور سنک کے پاس کھڑی نور کو حقارت سے دیکھا، جو صبح سے کام میں مصروف تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا گندا مگ سلیب پر رکھا اور بڑے کرخت لہجے میں بولنا شروع کیا کہ یہ گاؤں کی مٹی اب یہاں ہر جگہ نظر آئے گی کیا؟ رمل نے جان بوجھ کر اپنا جوتا نور کے صاف کیے ہوئے فرش پر رگڑ کر کہا کہ دیکھو لڑکی، وجدان نے تمہیں صرف آغا جان کے ڈر سے یہاں رکھا ہے، ورنہ تمہاری اوقات اس گھر میں ایک ماسی سے زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنی حد میں رہو اور ہر وقت میرے سامنے اپنی یہ معصوم شکل لے کر مت آیا کرو۔ نور کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر رمل کی زہریلی ہنسی اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس گھر کی ملکہ وہ نہیں بلکہ یہ سیکرٹری ہے، جو اسے ہر پل ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ شام کی چائے کے وقت وجدان جان بوجھ کر لاؤنج کے صوفے پر رمل کے بالکل قریب بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لے کر کام سمجھانے کے بہانے اس کے مزید نزدیک ہو گیا۔ نور جب چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وجدان، جس نے آج تک اسے سیدھے منہ جواب نہیں دیا تھا، وہ رمل کی باتوں پر کہکے لگا رہا تھا اور بڑے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر باتیں کر رہا تھا۔ نور کے ہاتھ لرزنے لگے اور کپوں کے ٹکرانے کی آواز آئی تو وجدان نے اسے ایک زہریلی نظر سے دیکھا، جیسے اس کا وہاں ہونا اسے ناگوار گزرا ہو۔ اس نے نور کی موجودگی کا ذرا بھی لحاظ کیے بغیر رمل کے بالوں کی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے کیا۔ یہ منظر دیکھ کر نور کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وجدان اسے جتانا چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں نور کی کوئی اہمیت نہیں اور وہ صرف ایک بے جان دیوار کی طرح وہاں موجود ہے۔ رات کے کھانے پر جب نور نے ڈرتے ڈرتے وجدان کے آگے اس کی پسند کا سالن رکھا تو اس نے ایک لقمہ چکھتے ہی پلیٹ زور سے پرے دھکیل دی۔
جس سے شوربہ نور کے صاف دوپٹے پر جا گرا۔ وجدان نے غصے سے چلاتے ہوئے اسے بدتمیز اور سلیقہ نہ رکھنے والی لڑکی قرار دیا، مگر نور نے پلٹ کر ایک لفظ نہ کہا بلکہ خاموشی سے جھک کر گرے ہوئے کھانے کو صاف کرنے لگی۔ اس کی معصومیت کا یہ عالم تھا کہ وہ ہر کڑوی بات کو اپنی ہی کسی غلطی کا نتیجہ سمجھتی اور دل میں یہ امید پالے رکھتی کہ شاید ایک دن وجدان کی نفرت کم ہو جائے گی۔ وہ گھنٹوں مصلے پر بیٹھ کر اس کی ہدایت کی دعا مانگتی اور اگلے دن پھر اس لگن میں سے اس کی خدمت میں جت جاتی، لیکن جبکہ وجدان اس کی اس خاموشی اور صبر کو اس کی کمزوری سمجھ کر اپنی تلخیوں میں مزید اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب پیاس کی شدت سے نور کی آنکھ کھلی۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنج سے آتی مدھم روشنی اور ہنسی کی آوازوں نے اسے کھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ جس سے ہی وہ آگے بڑھی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اس کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ وجدان صوفے پر نیم دراز تھا اور رمل نہایت بے باکی سے اس کی آغوش میں بیٹھی کوئی مووی دیکھ رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے میں اس قدر مگن تھے کہ انہیں گرد و پیش کا ہوش تک نہ تھا۔ نور کا چہرہ صدمے اور غیرت سے لال سرخ ہو گیا۔ اس کا معصوم دل کچی کچی ہو کر بکھر گیا، کیونکہ اسے آج تک وجدان کے اتنا قریب بیٹھنے کا موقع بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ وہ سکتے کی حالت میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا شوہر ایک پرائی عورت کے ساتھ اس کے سامنے اس حد تک گر سکتا ہے۔ نور کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لاؤنج کی لائٹ آن کر دی، جس کی اچانک چمک سے وجدان اور رمل کو بوکھلا کر الگ ہونے پر مجبور کر دیا۔ نور کی آنکھوں میں آج پہلی بار آنسوؤں کے بجائے غصے کی آگ تھی۔ اس نے لرزتی آواز بلکہ پختہ لہجے میں رمل کی طرف اشارہ کیا اور وجدان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ بس بہت ہو گیا۔ اس عورت کو ابھی اور اسی وقت اس گھر سے نکال دیں، ورنہ میں آج ہی آغا خان کو سب بتا دوں گی۔ اس نے رمل کو مخاطب کرتے ہوئے نہایت حقارت سے کہا، تو ایک غیر عورت ہو کہ میرے گھر اور میرے شوہر پر قابض ہو رہی ہو؟ نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنی شرافت بھول جاؤں۔ رمل کا چہرہ غصے سے تپ اٹھا، جبکہ وجدان جو ایک دیہاتی عورت لڑکی سے ایسی ہمت کی توقع نہیں کر رہا تھا، نور کی اس بغاوت پر سن ہو کر رہ گیا۔ مگر اس کی انا کو نور کا یہ لڑکانا ایک پل میں آگ بگولا کر گیا۔ وجدان کا پارا ایک دم آسمان پر پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ نور اپنی بات مکمل کرتی، اس کا بھاری ہاتھ پوری قوت سے نور کی گال پر پڑا، جس کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی۔ نور توازن برقرار نہ رکھ سکی اور زمین پر جا گری، جبکہ وجدان اس پر جھک کر تھارتے ہوئے بولا کہ تمہاری یہ ہمت کہ تم رمل کو باہر نکالو گی اور مجھے دھمکی دو گی۔ اس نے نور کے بالوں سے اسے بے دردی سے اوپر اٹھایا اور اس کے چہرے کے قریب غراتے ہوئے کہا کہ تم کیا ایک جاہل اور ان پڑھ دیہاتی لڑکی، جس کا آغا خان نے زبردستی میرے پلو سے پٹکا باندھ دیا ہے۔ تمہاری حیثیت میری جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس نے حقارت سے اسے جھٹکا دیا اور رمل کے سامنے اسے اتنا ذلیل کیا کہ نور کی روح تک زخمی ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ شخص جس سے وہ محبت کی امید لگائے بیٹھی تھی، وہ دراصل ایک سنگ دل درندہ ہے۔ وجدان کا جنون اس حد تک بڑھ گیا کہ اس نے نور کا ہاتھ کلائی سے پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے فلیٹ کے مرکزی دروازے کی طرف لے جانے لگا۔ نور کی منتیں اور سسکیاں اس کے سنگ دل پر کوئی اثر نہ کر سکی۔ اس نے ٹھوکر مار کر دروازہ کھولا اور نور کو باہر برآمدے میں دھکا دے دیا، جہاں اندھیری رات اور سناٹا اس کا استقبال کر رہا تھا۔ وجدان نے اپنی انگلی اٹھا کر اسے آخری بار خبردار کیا کہ اگر اب تمہاری شکل دوبارہ اس گھر کے آس پاس بھی نظر آئی تو یاد رکھنا میں تمہیں طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال باہر کر دوں گا۔ میرے لیے تم آج ہی مر گئی ہو۔ اس نے تڑاق سے دروازہ بند کر دیا اور نور وہیں ٹھنڈے فرش پر بیٹھی بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اپنا شوہر اسے آدھی رات کی اس پہر سڑک پر بے آسرا چھوڑ سکتا ہے۔ آسمان سے برستی موسلادھار بارش نے نور کے آنسوؤں کو اپنے اندر چھپا لیا تھا۔ وہ بھیگے قدموں کے ساتھ سڑک کے کنارے سے لرزتی ہوئی چل رہی تھی اور ہر آہٹ اسے وجدان کے لہجے کی طرف خوفناک لگ رہی تھی۔ تیز ہوا کے جھکڑوں اور اس کے دوپٹے کے چھیننے کی کوشش کی، مگر اس نے اپنے وجود کو سمیٹتے ہوئے ہمت نہ ہاری، حالانکہ ٹھوکر لگنے سے اس کے پاؤں لہو لہان ہو چکے تھے۔ سڑک پر گزرتی گاڑیوں کی روشنیاں اسے اندھا کر رہی تھیں۔ وہ کسی زخمی پرندے کی طرح دیواروں کا سہارا لے کر آگے بڑھ رہی، جب نہ تو کوئی چھت تھی اور نہ ہی کوئی ہمدرد۔ اس کالی رات میں بجلی کی کڑک اسے بار بار وجدان کو وہ آخری الفاظ یاد دلا رہی تھی جنہوں نے اسے جیتے جی مار دیا تھا، مگر وہ اپنے ٹوٹے ہوئے مان کو سمیٹتے بارش کی اس طوفان میں اپنی قسمت کا ماتم کرتی ہوئی انجانی منزل کی طرف بڑھتی چلی گئی۔
اندر بارش میں بھیگتی نور ٹھوکریں کھا رہی تھی اور جہاں فلیٹ کے اندر وجدان نے رمل کے ساتھ میوزک کی اونچی دھنوں میں شراب کی بوتل کھول لی تھی، جیسے اس نے کسی بہت بڑے بوجھ سے چھٹکارا پا لیا ہو۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھے کہکے لگا رہے تھے اور وجدان بڑے فخر سے رمل کو بتا رہا تھا کہ اس نے اس دیہاتی بلا کو ہمیشہ کے لیے ٹھکانے لگا دیا ہے، تاکہ وہ ان کی رنگین زندگی میں دوبارہ خلل نہ ڈال سکے۔ اسے ایک پل کے لیے بھی یہ خیال نہ آیا کہ اتنی رات گئے ایک اکیلی لڑکی اس ظالم شہر کی سڑکوں پر کن حالات میں ہوگی، بلکہ وہ رمل کی باتوں میں مگن اپنی جیت کا جشن منانے میں مصروف تھا۔ وجدان کے لیے نور کی یادداشت ایک کڑوا خواب تھی جسے اس کے اپنے ذہن کے کسی کونے میں دفن کر دیا تھا۔ وہ اپنی انا اور عارضی خوشی کے نشے میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اسے اپنی بربادی کا آغاز نظر نہیں آ رہا تھا۔ بارش کی شدت اور جسمانی نکاہت سے آخرکار نور کے قدموں کو جواب دے دیا۔ وہ ایک پرانے سے گھر کے دروازے کے پاس پہنچتے ہی چکرا کر فرش پر ڈھیر ہو گئی اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس گھر کا دروازہ کھلا، ایک سفید پوش بزرگ خاتون باہر نکلی۔ جن کی نظر زمین پر پڑی بے سدھ بھیگی ہوئی لڑکی پر پڑی تو ان کا دل دہل گیا۔ انہوں نے کمال ہمدردی سے نور کے سرد ہاتھوں کو سلایا اور اسے سہارا دے کر اندر لے گئیں، جہاں انہوں نے تولیے سے اس کا سر پوچھا اور گرم چادر اس کے گرد لپیٹ دی۔ وہ اجنبی بزرگ خاتون نور کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر حیران تھی کہ اتنی معصوم لڑکی اس حال میں کہاں سے آئی ہے، مگر انہوں نے سوال کرنے کے بجائے ایک ماں کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی پناہ میں لے لیا۔ اگلے دن جب نور کی حالت نہ سنبھلی تو وہ بزرگ خاتون اسے قریب کے ہسپتال لے گئی، جہاں ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ شروع کیا۔ نور کی آنکھیں ابھی بھی آدھی کھلی تھیں اور وہ گم سم سی چھت کو تک رہی تھی، جب ڈاکٹر ایک حیران کن خبر سناتے ہوئے ان خاتون کو بتایا کہ شدید صدمے اور کمزوری کی وجہ سے اس لڑکی کی جان کو خطرہ ہے، لیکن اسے اپنا بہت خیال رکھنا ہوگا کیونکہ یہ حاملہ ہے۔ یہ سنتے ہی نور کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور ایک جھڑجھڑی سی اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ جس شخص نے اسے ٹھوکر مار کر گھر سے نکالا تھا، یہ اسی کی نشانی تھی جو اب اس کے بطن میں پرورش پا رہی تھی۔ اس انکشاف نے نور کو ایک نئے کرب میں مبتلا کر دیا۔ وہ ایک ایسی جان کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی جس کے باپ نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا تھا، مگر اسی لمحے اس کے اندر کی ماں نے اسے ٹوٹنے سے بچا لیا اور اس نے اپنے آنسو پوچھ کر اس ننھی جان کے لیے جینے کا ارادہ کر لیا۔ وجدان نے نور کے جانے کے چند ہی روز بعد اپنی انا کی تسکین کے لیے ایک نجی تقریب میں رمل کے ساتھ نکاح کر لیا، جیسے وہ دنیا کا یہ دکھانا چاہتا ہو کہ اسے نور کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ جب آغا جان کا فون آیا تو وجدان کے ماتھے پر پسینے کی ایک بوند تک نہ آئی۔ اس نے بڑی ڈٹھائی سے جھوٹ بولا کہ نور اپنی مرضی سے ایک سہیلی کے گھر گئی ہے اور چند دن وہاں رہنا چاہتی ہے۔ اس نے آغا خان کے مشفقانہ لہجے کا جواب نہایت بے رخی سے دیا اور رمل کے اکسانے پر فون بند کر دیا، جبکہ دل کے کسی کونے میں اسے معلوم تھا کہ وہ ایک ایسی آگ سے کھیل رہا ہے جو جلد یا بدیر اسے راکھ کر دے گی۔ رمل اس کی جیت پر مسکرا رہی تھی اور وجدان آغا جان کے بھروسے کا خون کر کے خود کو بہت بڑا فاتح سمجھ رہا تھا۔ یہ سوچے بغیر کہ جھوٹ کی بنیاد پر رکھی گئی یہ عمارت ریت کی دیوار ثابت ہوگی۔ نکاح کے چند ماہ بعد ہی رمل کے رویے میں ایسی تبدیلی آئی کہ وجدان ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی وہ محبت بھری باتیں اب حکم اور مطالبوں میں بدل چکی تھیں۔ رمل نے بڑی ہوشیاری سے وجدان کے بزنس فائلوں میں اپنی دلچسپی بڑھائی اور پیار کے جھانسے میں دے کر کئی اہم دستاویزات اس کے دستخط کروا لیے۔ ایک دن جب وجدان آفس پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز رمل نے اپنا نام شامل کروا لیا ہے اور اب وہ مخص ایک کٹھ پتلی بن کر رہ گیا ہے۔ جبکہ اس نے رمل سے اس کے بارے میں باز پرس کرنی چاہی تو اس نے بڑی بے نیازی سے فائل اس کے سامنے پٹک دی اور صاف کہہ دیا کہ اب اس کمپنی کی باغ توڑ اس کے ہاتھ میں ہے اور وجدان کو اس کے اشاروں پر چلنا ہوگا۔ وجدان کو پہلی بار احساس ہوا کہ جس عورت کے لیے اس نے اپنی وفادار بیوی کو ٹھکرایا تھا وہ دراصل ایک آستین کا سانپ تھی جو اس کی جڑیں کاٹ رہی تھی۔ ایک رات وجدان وقت سے پہلے گھر پہنچا تو لاؤنج سے آتی رمل کی آواز سن کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ فون پر اپنے پرانے بوائے فرینڈ سے ہنستے ہوئے بات کر رہی تھی کہ کس طرح اس نے وجدان جیسے بے وقوف کو اپنے عشق کے جال میں پھنسایا۔ رمل بڑے فخر سے بتا رہی تھی کہ اس نے کمپنی کے آدھے سے زیادہ شیئرز اپنے نام منتقل کروا لیے ہیں اور اب اسے صرف وجدان کو قانونی طور پر راستے سے ہٹانا باقی ہے۔ یہ سن کر وجدان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ معصوم نور یاد آئی جس کی سچائی کو اس نے رمل کے عیاری کے لیے قربان کر دیا تھا۔
اس نے غصے سے کمرے کا دروازہ کھولا تو رمل نے شرمندہ ہونے کے بجائے نہایت ٹھٹائی سے اس کا مذاق اڑایا، جس سے وجدان کی یہ تلخ حقیقت سمجھ آ گئی کہ وہ ایک بہت بڑے محیب دھوکے کا شکار ہو چکا ہے۔ اگلی صبح جب وجدان کی آنکھ کھلی تو پورا فلیٹ کسی قبرستان کی طرح خاموش تھا۔ اسے ہڑبڑا کر رمل کو پکارا، مگر وہاں صرف دیواریں ہی اس کا جواب دے رہی تھیں۔ الماریاں کھلی تھیں، تجوری خالی ہو چکی تھی، اور وجدان کے بینک اکاؤنٹ سے لے کر پراپرٹی کے کاغذات تک سب کچھ غائب تھا۔ رمل اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ایک ایک پائی کا محتاج کر کے فرار ہو چکی تھی۔ میز پر پڑے ایک مختصر سے نوٹ میں رمل نے نہایت بے رخی سے لکھا تھا کہ اس نے وجدان کو صرف اس کی دولت کے لیے استعمال کیا، اور اب جب کہ وہ کنگھال ہو چکا ہے اسے وجدان کی ضرورت نہیں۔ وجدان وہی گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی بربادی کا منظر تھا۔ اسے اپنی ہر غلطی اور نور کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی ایک ایک کر کے یاد آنے لگی، اور آج اسی طرح بے آسرا تھا جیسے اس نے نور کو سڑک پر چھوڑا تھا۔ ایک ایک پائی سے مرحوم ہونے کے بعد وجدان کے پاس سر چھپانے کو چھت تک نہ بچی تھی۔ وہ کئی دن سڑکوں پر بھٹکتا رہا اور اسے ہر چہرہ رمل کے دھوکے کی یاد دلاتا رہا۔ جب بھوک اور پچھتاوے نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا تو اس سے اپنی جڑوں اور اس حویلی کا خیال آیا جسے وہ حقارت سے پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ خستہ حال کپڑے اور بکھرے بالوں کے ساتھ جب وہ برسوں بعد حویلی کے بڑے دروازے پر پہنچا تو اس کے قدم بوجھل تھے اور دل میں شدید شرمندگی کا احساس تھا۔ دربان نے اسے اس حالت میں دیکھ کر پہچاننے سے انکار کر دیا، مگر وجدان کی نم آنکھوں نے اسے اندر جانے کا راستہ دے دیا۔ وہ حویلی کے صحن میں کھڑا کانپ رہا تھا جہاں آغا جان اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ وجدان کو لگا کہ اس نے صرف دولت ہی نہیں بلکہ وہ وقار بھی کھو دیا ہے جو اسے اپنے بزرگوں سے ورثے میں ملا تھا۔ آغا جان نے جب اپنے سامنے وجدان کو اس حال میں دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے بھر گئیں، لیکن ان کی نظریں وجدان کے پیچھے نور کو تلاش کر رہی تھیں۔ انہوں نے لرزتی آواز میں پوچھا، وجدان تم تو آ گئے، مگر میری بیٹی نور کہاں ہے؟ وہ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ وجدان نے نظریں جھکا لیں اور اس کی خاموشی آغا جان کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ جب وجدان نے روتے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، کس طرح اس نے ایک غیر لڑکی کے لیے نور کو آدھی رات کو گھر سے نکالا اور اسے طلاق کی دھمکی دی، تو آغا جان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ انہوں نے اپنی لاٹھی زور سے زمین پر ماری اور دھاڑتے ہوئے کہا، جس شخص نے ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی کی عزت اور زندگی کو پاؤں تلے روندا ہو وہ میرا خون نہیں ہو سکتا۔ آغا جان نے اس وقت سفید کاغذ منگوایا اور تھڑتھڑاتے ہاتھوں سے وجدان کو اپنی تمام جائیداد سے بے دخل کرنے اور آگ کرنے کا اعلان لکھ دیا۔ انہوں نے وجدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہایت حقارت سے کہا کہ آج سے تمہارا مجھ سے اور اس حویلی سے کوئی رشتہ نہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور تب تک اپنی منحوس شکل مت دکھانا جب تک تم نور کو ڈھونڈ کر اسے معافی نہیں مانگ لیتے۔ میرے لیے میرا بیٹا اسی دن مر گیا تھا جس دن اس نے ایک عورت کی تصدیق کی تھی۔ 10 سال بیت چکے تھے۔ شہر ایک پرسکون علاقے کے ایک چھوٹے سے گھر، صاف ستھرے اسکول میں بچوں کے شور و غل کے درمیان ایک باوقار خاتون کلاس روم سے باہر نکلی۔ یہ نور تھی جس کے چہرے پر اب وہ پہلے سی والی گھبراہٹ نہیں بلکہ ایک گہرا ٹھہراؤ اور خود اعتمادی تھی۔ سادہ مگر نفیس لباس، سر پر سلیقے سے جمع ہوا دوپٹہ اس کی شخصیت کو مزید باوقار بنا رہا تھا۔ اسکول کے عملے اور بچوں کے لیے وہ نور آپا تھیں، ایک ایسی ہمدرد ٹیچر جو نہ صرف پڑھاتی تھیں بلکہ بچوں کو زندگی جینے کا ڈھنگ بھی سکھاتی تھیں۔ ان 10 سالوں کی مشقت اور جدوجہد نے اسے ایک کمزور دیہاتی لڑکی سے ایک مضبوط اور خود مختار عورت میں بدل دیا تھا۔ اسکول کی چھٹی کی گھنٹی بجی تو اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بیگ میں کاپیاں سمیٹیں، اور اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا، وہ اطمینان جو اپنی محنت سے مقام بنانے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ وہ اب کسی کی محتاج نہیں تھی بلکہ اپنی چھوٹی سی دنیا کی خود مامات تھی۔ اسکول کے گیٹ کے باہر ایک 10 سالہ لڑکا سائیکل کے پاس کھڑا نور کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے نور کو دیکھا اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ یہ وہی مسکراہٹ تھی جو کبھی وجدان اس کے چہرے پر ہوا کرتی تھی۔ اس لڑکے کا نام روحان تھا، جس کی گہری بھوری آنکھیں، بلند پیشانی اور نقش و نگار بالکل اپنے باپ کا عکس تھے، مگر ان آنکھوں میں وجدان جیسا تکبر نہیں بلکہ نور جیسی چمک اور ذہانیت تھی۔ روحان نے لپک کر اپنی ماں سے بیگ لیا اور بڑے مان سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی دھوکہ کھا سکتا تھا، یہ چھوٹا وجدان کھڑا ہے، وہی قد و قامت، وہی انداز گفتگو۔ نور جب بھی روحان کو دیکھتی اسے ماضی کی تلخیاں یاد آتی، مگر روحان کی معصومیت اور اس کی محبت ان زخموں پر مرہم رکھ دیتی۔
اور وہ اس کے لیے مخص ایک بیٹا نہیں تھا بلکہ اس تمام دکھوں کا صلہ تھا جو اس نے 10 سال پہلے جھیلے تھے۔ روحان اپنی ماں کا سب سے بڑا سہارا اور اس کی زندگی کا واحد مقصد بن چکا تھا۔ نور نے اسے وجدان کے سائے سے دور ایک بہت ہی سلجھا ہوا اور باکردار انسان بنا دیا تھا۔ 10 سال بعد وجدان کی زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ وہ پرتعیش زندگی اور بڑی بڑی گاڑیاں والا وجدان اب ایک خستہ حال آفس کے چھوٹے سے کیبن میں بیٹھا فائلوں کے ڈھیر میں دبا ہوا تھا۔ اس نے ایک عام سی کمپنی میں معمولی کلرک کی نوکری کر لی تھی، جہاں اسے اپنے سے آدھی عمر کے لڑکوں کی جلی کٹی باتیں سننی پڑتی تھیں۔ اس کے بالوں میں چاندنی اتر آئی تھی اور چہرے پر موجود گہری لکیریں اس کے اندرونی کرب کی عکاسی کرتی تھیں۔ دوپہر کے کھانے کے وقفے میں جب وہ خشک روٹی کا لقمہ توڑتا تو اس سے نور کے ہاتھوں کے بنے لذیذ کھانے یاد آتے، جنہیں وہ حقارت سے ٹھکرا دیا کرتا تھا۔ ہر شام جب وہ تھکا ہارا اپنے چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں لوٹتا تو تنہائی اسے کاٹنے کو دوڑتی۔ پچھتاوے کی آگ اس کے وجود کو اندر ہی اندر جھلسا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر وہ برسات کی رات یاد آتی جب اس نے اپنی حاملہ بیوی کو سڑک پر دھکا دیا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر روتا اور خدا سے صرف ایک موقع مانگتا کہ کاش وہ نور سے مل کر اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر سکے، مگر اسے معلوم نہیں کہ اس کی توبہ قبول ہونے کا وقت اب قریب آ چکا ہے۔ وجدان نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ نور کی تلاش میں وقف کر دیا تھا۔ وہ ہر اس شہر، ہر اس گلی اور ہر اس ہسپتال میں گیا جہاں اسے نور کے ہونے کا ذرا سا بھی امکان تھا۔ وہ پرانے ریکارڈز چھانتا، لوگوں کو نور کی تصویر جو اس کے پاس آقا جان کے گھر سے ملی تھی دکھاتا اور ہر آنے جانے والے سے اس کے بارے میں پوچھتا، مگر ہر جگہ سے اسے مایوسی ہی ملتی۔ کبھی کبھی وہ اس سڑک پر جا کر گھنٹوں کھڑا رہتا جہاں اسے نے نور کو گاڑی سے اتارا تھا، جیسے اسے امید ہو کہ وہ وہیں سے دوبارہ مل جائے گی۔ اس نے اخبارات میں اشتہارات دیے، سوشل میڈیا کا سہارا بھی لیا، لیکن نور جسے زمین نگل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا۔ وجدان کو محسوس ہوتا کہ یہ اس کی گناہوں کی سزا ہے کہ وہ جس چہرے کو دیکھ کر کبھی نفرت کرتا تھا اب اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں نور اس دنیا سے ہی نہ رخصت ہو گئی ہو، اور یہی خوف اسے راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا۔ وہ جتنا اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی اس سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ شہر کے ایک مصروف شاہراہ پر وجدان اپنی پرانی سی موٹر سائیکل یا خستہ حال گاڑی پر دفتر سے لوٹ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں وہی پرانی یادوں کا بوجھ تھا۔ اچانک سڑک کے موڑ پر ایک بچہ تیزی سے سائیکل چلاتے ہوئے سامنے آیا اور وجدان کی گاڑی سے ٹکرا گیا۔ ایک زوردار آواز آئی اور بچہ دور جا گرا۔ وجدان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ ہڑبڑا کر نیچے اترا اور بھاگ کر اس بچے کے پاس پہنچا جو زمین پر گرا درد سے کرہ رہا تھا۔ جیسے ہی وجدان نے اسے اٹھانے کے لیے اس کا چہرہ سیدھا کیا، اس کے اپنے دل کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے رک گئیں۔ وہ بچہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا وجدان خود بچپن کی تصویروں میں نظر آتا تھا، وہی نقش، وہی آنکھیں، وہی پیشانی۔ وجدان ایک عجیب سی اپناہیت کا احساس ہوا، جیسے اس کا اپنا عکس اس کے سامنے لہو لہان پڑا ہو۔ اس نے لذتے ہاتھوں سے بچے کو سہارا دیا اور اس کا نام پوچھنا چاہا، مگر وہ بچہ درد کی شدت سے نیم بے ہوش ہو رہا تھا۔ وجدان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً اسے گود میں اٹھایا اور قریبی کلینک کی طرف بھاگا۔ اسے یہ احساس تک نہ رہا کہ یہ حادثہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہونے والا ہے۔ وجدان کے حواس جواب دے چکے تھے۔ اس نے روحان کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا اور دیوانہ وار سڑک کے درمیان کھڑا ہو کر مدد کے لیے پکارنے لگا۔ اس کے کپڑے بچے کے خون سے بھیگ رہے تھے، مگر اس سے پہلے کہ کوئی فکر نہ تھی، اسے بس اس معصوم کی فکر تھی جس کا چہرہ دیکھ کر اس کے دل میں دہائیوں بعد ایک عجیب سی تڑپ اٹھی تھی۔ کوئی سواری نہ ملتی دیکھ کر وہ اسے گود میں لیے قریبی ہسپتال کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، جیسے کوئی ان دیکھی طاقت اسے منزل کی طرف دھکیل رہی ہو۔ ہسپتال پہنچ کر اس نے ڈاکٹروں کو پکارا، کوئی ہے اسے بچائے، یہ بچہ میری گاڑی سے ٹکرا گیا ہے۔ اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ جب اسٹریچر لایا گیا اور روحان کو ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا تو وجدان اس کا ہاتھ تھامے رکھا، جیسے اگر اس نے اسے ہاتھ چھوڑ دیا تو اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ ڈاکٹروں نے اسے باہر انتظار کرنے کو کہا، مگر وہ وہیں گیٹ پر ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اسے بار بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ اسے بچے کی زندگی اب اس کے اپنے جینے کے لیے ضروری ہو گئی ہے۔ اس نے وہیں فرش پر بیٹھ کر پہلی بار سچے دل سے دعا مانگی کہ یا اللہ، اس بچے کو کچھ نہ ہو، چاہے میری جان لے لے،
نور کو جیسے ہی اسکول ہی میں روحان کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملی، اس کے ہاتھوں سے فائلیں گر گئیں اور وہ بدحواس ہو کر ہسپتال کی طرف بھاگی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں اس کے قدموں کی چاپ کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہ اپنے دوپٹے کے آنچل کو دانتوں تلے دبائے بکھرے بالوں کے ساتھ دیوانہ وار ادھر ادھر دوڑ رہی تھی۔ اس کے منہ سے صرف ایک ہی نام نکل رہا تھا، روحان، میرا بچہ کہاں ہے، میرا بیٹا۔ جیسے ہی وہ ایمرجنسی کی وارڈ کے قریب پہنچی، اس کی چیخ نے ہسپتال کے سناٹے کو چیر دیا۔ روحان، اس کی آواز میں وہ ممتا تھی جو برسوں کی مشقت کے بعد اپنے کل اثاثے کو خطرے میں دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ وہ نرسوں اور وارڈ بوائز سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں وحشت زدہ تھیں اور چہرے آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ اسے کسی قانون یا کسی ضابطے کی پرواہ نہ تھی، اسے بس اپنے اس جگر کے گوشے تک پہنچنا تھا۔ اس کی اس زندگی کی واحد امید تھی۔ اس بدحواسوں میں وہ وارڈ کے باہر کھڑے اس شخص کے قریب جا پہنچی جس نے روحان کو سہارا دیا تھا۔ وہ یہ دیکھے بغیر کہ وہ کون ہے، بس اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ نور بدحواسی کے عالم میں آپریشن تھیٹر کی طرف لپکی، مگر وہاں کھڑے شخص نے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ جیسے ہی اس نے سر اٹھایا، وقت وہیں تھم گیا۔ سامنے وجدان کھڑا تھا، وہی وجدان، مگر اب اس کے چہرے پر وہ پرانا تکبر نہیں بلکہ شکست تھی۔ وجدان کی نظریں جب نور کے چہرے پر پڑی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ 10 سال کا طویل عرصہ تڑپ اور پچھتاوا ایک لمحے میں اس کے سامنے مجسم ہو کر کھڑا ہو گئے تھے۔ نور کی آنکھوں میں پہلی تو بے پناہ صدمہ اور حیرت ابھری، پھر اس کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت کے انگارے دیکھنے لگے۔ اس نے وجدان کو پہچان لیا تھا، وہ شخص جس نے اسے مرنے کے لیے سڑک پر چھوڑ دیا تھا، آج پھر اس کی زندگی کے سب سے نازک موڑ پر سامنے کھڑا تھا۔ وجدان کے لب ہلے، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر نور کی ایک ہی کاٹ دار نظر نے اسے ساکت کر دیا۔ دونوں کے درمیان 10 سال کی خاموشی اور ہزاروں زخموں کی دیوار حائل تھی، اور اوپر آپریشن تھیٹر کے سرخ پتی ان کے بکھرے ہوئے ماضی اور سسکتے ہوئے حال کی گواہ بنی ہوئی تھی۔ وجدان کی زبان گنگ ہو چکی تھی، اس کے کانوں میں نور کی وہ چیخیں گونج رہی تھیں وہ جو برسوں پہلے اس کی گاڑی کی بند کھڑکیوں کے پیچھے سنی تھی۔ اسے جب یہ یقین ہوا کہ سامنے کھڑی باوقار خاتون وہی نور ہے جس نے اسے پاؤں کے ٹھوکر سے گھر سے نکالا تھا، اور جو بچہ اندر زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے وہ اس کا اپنا خون ہے، تو اس کی ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ ضبط جو اس نے 10 سال سے سینے میں دبا رکھا تھا، ایک دم آنسوؤں کی صورت بہہ نکلا۔ وجدان کا وہ تمام غرور اور انا خاک میں مل گئی۔ وہ ایک دم ڈھیر ہو کر نور کے قدموں میں جا گرا۔ اس نے نور کے پاؤں تھام لیے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں، اس کے منہ سے صرف اتنا نکل رہا تھا، نور، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ وہ شخص جو کبھی کسی خاطر میں نہ لاتا تھا، آج ایک بے گناہ عورت کی دہلیز پر اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ نور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وقت کا پہیہ اتنی بے رحمی سے گھوم رکھ کر اسے مقام پر لے آئے گا جہاں اس کا شکاری خود اس کے قدموں میں پڑا ہوگا۔ نور ایک جھٹکے سے اپنے قدم پیچھے کھینچے، جیسے وجدان کے چھونے سے اس کے وجود میں کوئی زہر اتر گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی آنسو تھا اور نہ ہی کوئی نرمی، بلکہ ایک ایسی برفانی سردی تھی جس نے وجدان کے پچھتاوے کی تپش کو ایک لمحے میں منجمد کر دیا۔ اس نے اپنے چہرے پر نفرت اور حقارت کو وہ لبادہ اوڑھ لیا جو اس نے 10 سالوں کے جدوجہد میں بڑی مشکل سے سلا تھا۔ وجدان کی لرزتی ہوئی آواز اور معافی کی التجاؤں کے جواب میں نور نے نہایت صفاقی سے اس کی طرف دیکھا اور اجنبیت بھرے لہجے میں کہا، کون ہیں آپ؟ میرے قدموں میں گر کر کس گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں؟ وجدان نے تڑپ کر اسے اپنا نام یاد دلانا چاہا، مگر نور نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اپنی آواز کو مزید سخت کرتے ہوئے کہا، میرا شوہر تو 10 سال پہلے ایک برسات کی رات مر چکا تھا۔ میں تو آپ کو نہیں جانتی، میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اگر آپ نے اسے اسپتال پہنچایا ہے تو اس کا شکریہ، مگر اس سے زیادہ آپ کو مجھ سے یا میرے بچے سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ نور کے ان الفاظ نے وجدان کے دل پر وہ کاری ضرب لگائی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کا سانس رک رہا ہو۔ اسے پہچاننے سے انکار کر کے نور نے اسے وہ سزا دی تھی جو شاہد موت سے بھی زیادہ بھیانک تھی۔ اس دوران آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر تیزی سے باہر آئے۔ ان کے ماتھے پر پسینہ تھا اور چہرہ بے فکر کے آثار۔ انہوں نے نور اور وجدان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بچے کی حالت بہت نازک ہے، اس کا بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے، ہمیں فوری طور پر اس گروپ کے خون کی ضرورت ہے، ورنہ اسے بچانا مشکل ہو جائے گا۔ نور یہ سن کر نڈھال ہونے لگی۔ اس کا اپنا گروپ میچ نہیں کر رہا تھا۔ وہ بے بسی سے ادھر ادھر
देखने लगी। वजदान, जो अब तक फर्श पर गिरा हुआ था, बिजली की तेज़ी से खड़ा हुआ और तड़प कर आगे बढ़ा। इसने लज़्ज़ती आवाज़ में मगर पूरे यकीन के साथ कहा, डॉक्टर साहब, मेरा खून लें। मेरा ग्रुप वही है जो इसका बच्चे का है। डॉक्टर ने इसे फ़ौरन लेबॉर्ट्री की तरफ चलने का इशारा किया। वजदान जब खून देने के लिए बिस्तर पर लेटा तो इसे महसूस हुआ जैसे वो अपनी रगों का खून नहीं बल्कि अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर रहा है। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून था। जिस खून को इसने कभी ठकराया था, आज वही खून इसके बेटे की रगों में दौड़कर इसे नई जिंदगी देगा। वो इस लम्हे अपनी जान तक देने को तैयार था। बस इसकी एक ही दुआ थी कि इसका बेटा, इसका रूहान बच जाए। बेड पर लेटे हुए जब वजदान की नज़रों के सामने रूहान का मासूम चेहरा घूमा तो हकीकत एक धमाके की तरह इसके जहन पर वाज़े हुई। इसे अस्पताल का वो पहला सीन याद आया जब इसे पता चला था कि नूर हामला है। फिर वो वहशतनाक रात जब इसने इसे ठोकर मारकर बाहर निकाला दिया था। हिसाब लगाते ही इसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। 10 साल का अरसा रूहान की उम्र और वो शक्ल जो वजदान के इस अपने बचपन का हूबहू अक्स थी। ये सब चीख चीख कर कह रहे थे, ये बच्चा कोई अजनबी नहीं है बल्कि इसका अपना खून है। इस एहसास ने वजदान के सीने में एक तलातम बर्पा कर दिया। जिस बेटे को वो मरा हुआ समझ रहा था या जिसके वजूद से वो वाकिफ़ ही ना था, आज वो इससे के सामने ज़िंदगी और मौत की कशमकश में था। और वो ख़ुद वजदान ही इसके हादसे का सबब बना था। अपनी रगों से निकलती खून की हर बूंद के साथ वजदान को महसूस हो रहा था जैसे कुदरत इसे इसके बदतरीन गुनाह की याद दिला रही है। वो करब से अपनी आंखें बंद करके बस यही सोच रहा था कि इसने अपनी ज़िंदगी के 10 साल किस कदर अंधेरे में गुजार दिए, जबकि इसका अपना बेटा कहीं गुमनामी में परविश पा रहा था। पछतावे की एक लहर ने इसे पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया और इसने तय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस रिश्ते को खोने नहीं देगा। खून देने के बाद जब वजदान लड़खड़ाने कदमों के साथ बाहर आया, इसने देखा कि नूर अभी भी ऑपरेशन थिएटर के बाहर दीवार से लगी बुत बनी खड़ी है। वो हिम्मत जुटाकर इसके करीब गया और एक बार फिर इसके सामने हाथ जोड़ दिए। इसकी आवाज़ में वो हरून नाम को न था जो कभी इसकी पहचान हुआ करता था। अब वहाँ सिर्फ एक हारे हुए इंसान की इल्तिजा थी। नूर, मैं जानता हूँ मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी थी, मगर खुदा के लिए मुझे एक मौका दो, इसने ससकते हुए कहा। नूर ने रुख मोड़ लिया, मगर वजदान ने हिम्मत न हारी। वो गुड़गुड़ा कर कहने लगा, तुम चाहे मुझे उम्र भर की सज़ा दे दो, मुझे घर से निकाल दो, मगर मुझे अपने बेटे से दूर मत करो। मैंने 10 साल तड़प कर गुजारे हैं, हर पल अपनी मौत की दुआ मांगी है। मुझे बस एक बार रूहान को बेटा कहने का हक दे दो। मैं तुम्हारा हर हुक्म मानूंगा, तुम्हारी हर ठोकर को सर आंखों पर रखूंगा। बस मुझे एक आखिरी मौका दे दो कि मैं अपने गुनाहों का कुछ अजाला कर सकूं। वजदान की आंखों से गिरते आंसू नूर के पत्थर होते दिल पर दस्तक दे रहे थे, मगर बरसों का दुख इतनी आसानी से मिटने वाला न था। नूर ने जब वजदान की माफ़ी और इल्तिजाएं सुनी तो इसके ज़ब्त का बंधन एकदम टूट गया और इसके अंदर बरसों से दबा हुआ लावा उबल पड़ा। इसने तड़प कर वजदान की तरफ देखा। इसकी आंखें सुरख थीं और आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। मौका? तुम किस मौके की बात कर रहे हो वजदान? इसने धारते हुए पूछा। क्या तुम्हें वो बरसात की रात याद है जब बादल इस तरह गरज रहे थे जैसे आज मेरा दिल फट रहा है? इसने वजदान को करीब आने से रोकते हुए अपने हाथ फिजा में लहराए। तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हारे पैर पकड़कर भीख मांगी थी कि मुझे इस हालत में सड़क पर मत छोड़ो? जब मैंने चीख चीख कर तुम्हें बताया था कि मेरे वजूद में तुम्हारी अमानत पड़ रही है, मगर तुमने गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके मुझे ठोकर मारी थी। इस रात मैं सड़क पर अकेली थी, दर्द से तड़प रही थी और हर गुजरती गाड़ी की रोशनी में अपनी मौत देख रही थी। वो रात मैंने सड़क के किनारे किसी कुत्ते की तरह गुजारी थी और तुम आज एक लम्हे में माफ़ी मांगकर इन 10 बरसों की ज़िल्लत का हिसाब चुकाना चाहते हो। नूर के अल्फाज वजदान के कानों में शीशे की तरह उतर रहे थे। इसे लग रहा था कि नूर का एक एक लफ्ज़ इसे कत्ल कर रहा है। नूर ने इसके सीने पर हाथ मारकर इसे पीछे धकेल दिया और कहा, तुमने सिर्फ मुझे नहीं निकाला था, तुमने इस मासूम की भी मारने की कोशिश की थी जो आज अंदर ज़िंदगी की भीख मांग रहा है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। आगा जान को जब अस्पताल से इत्तलाह मिली कि उनके बरसों से गुमशुदा बहू और इनका पोता मिल गया है तो इनकी ज़ईफ़ वजूद में जैसे बिजली दौड़ गई। वो इसी वक्त अपने कामते हाथों में लाठी थामे अस्पताल पहुंचे, जहां राहदारी में वजदान को सर झुकाए और नूर को आंसू बहाते पाया।
آقا جان کی نظریں جب سامنے پڑیں، روحان پر پڑی تو جو اب ہوش میں آ چکا تھا، تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے پوتے کو، جو بالکل ان کے بیٹے کا عکس تھا، اپنے بوڑھے اور شفیق سینے سے لگا لیا۔ روحان کے ماتھے کو چومتے ہوئے اس کی آواز جذبات سے بھر گئی، میرا بچہ، میرے گھر کا وارث۔ آقا جان نے نور کی طرف دیکھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دیں کہ اس نے اکیلے اس پودے کی اتنی وقار کے ساتھ پرورش کی تھی کہ اس لمحے ہسپتال کا وہ کمرہ ایک خاندان کے دوبارہ ملنے کا گواہ بن گیا۔ جہاں ایک طرف برسوں کی دوری ختم ہو رہی تھی، دوسری طرف آقا جان کی ممتا اور شفقت نے روحان کو اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ آقا جان نے روحان کے سر پر پیار دیا اور پھر ایک دم اس کا چہرہ سخت ہو گیا، جیسے وہ پتھر کی کوئی چٹان ہو۔ انہوں نے مڑ کر دور کھڑے وجدان کی طرف دیکھا، جو امید بھری نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید آج برسوں بعد اسے معافی مل جائے، مگر آقا جان کی آنکھوں میں لگی غصے کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی لاٹھی فرش پر ماری اور کڑک دار آواز میں کہا، خبردار وجدان، اگر تم نے یہ سمجھا کہ اس معصوم کی زندگی بچا کر خون دے کر تمہارے گناہ دھل گئے ہیں، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ وجدان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر آقا جان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کر دیا۔ نور نے جو دکھ جھیلے ہیں، ان کا حساب تمہارا یہ خون یا یہ آنسو کبھی نہیں چکا سکتے۔ میں نے تمہیں آگ کیا تھا اور آج بھی اپنے ہی فیصلے پر قائم ہوں۔ انہوں نے نور کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور وجدان کو حکم دیا، تم اس کمرے سے، اس ہسپتال سے اور ہماری زندگیوں سے دور ہو جاؤ۔ نور اور روحان اب میرے ساتھ حویلی جائیں گے، مگر تمہارے لیے اس حویلی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ میری نظروں میں تم اب بھی وہی شخص ہو جس نے اس کی تذلیل کی تھی۔ وجدان کے لیے یہ فیصلہ کسی موت سے کم نہ تھا۔ وہ اپنے ہی باپ کے ہاتھوں اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہار دیکھ رہا تھا۔ آسمان سے برستی موسلا دھار بارش وجدان کے گناہوں کو دھونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ نور کے گھر کے بند دروازے کے باہر سڑک کے اس کنارے پر کھڑا تھا جہاں کبھی اس نے اسے تنہا چھوڑا تھا۔ پانی اس کے وجود سے بہتا ہوا زمین پر گر رہا تھا اور وہ بالکل اسی حالت میں ساکت کھڑا تھا جیسے کوئی مجسمہ ہو۔ اسے سردی لگ رہی تھی، نہ ہی بخار کا خوف تھا۔ اسے بس اس بات کا کرب تھا کہ وہ اب ان دیواروں کے پیچھے موجود اپنی زندگی کے دو سبب سے قیمتی رشتوں سے کتنا دور ہو چکا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑے، سر جھکائے گھنٹوں وہیں کھڑا رہا۔ ہر گرجتے بادل کے ساتھ اسے نور کی وہ چیخیں یاد آتی جو اس نے 10 سال پہلے سنی تھی۔ وہ بلند آواز میں روتا، اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتا، یا اللہ، میں نے اس ایک معصوم کی جان پر ظلم کیا، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں ان کا سایہ بن کر ان کی خدمت کر سکوں۔ محلے والے اسے پاگل سمجھ کر گزر رہے تھے، مگر وجدان کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے لیے یہ بارش اب زحمت نہیں بلکہ وہ توبہ تھی جو برسوں سے ادھوری چھوڑے بیٹھا تھا۔ وہ تہیہ کر چکا تھا، جب تک نور اسے معاف نہیں کرے گی وہ اس چوکھٹ کو نہیں چھوڑے گا، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اندر کمرے میں روحان کھڑکی کے پاس بیٹھا باہر بارش میں کھڑے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جس نے اسے نئی زندگی دی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کا باپ ہے، مگر خون کی کشش اسے بے چین کر رہی تھی۔ روحان نے پلٹ کر نور کا ہاتھ تھاما اور نم آنکھوں سے پوچھا، ماما، وہ انکل اتنی دیر سے بارش میں کیوں کھڑے ہیں؟ وہ بیمار ہو جائیں گے۔ انہوں نے تو مجھے بچایا تھا، کیا ہم انہیں اندر نہیں بلا سکتے؟ نور نے تڑپ کر روحان کو دیکھا۔ اس کی معصوم سوال نے نور کے دل پر لگی برسوں پرانی برف کو پگھلانا شروع کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ روحان کی آنکھوں میں وہی تڑپ تھی جو وجدان کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ نور کا دل ایک طرف ماضی کے زخموں سے لہولہان تھا، دوسری طرف ممتا سے مجبور کر رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو اس کے باپ کی پہچان سے محروم نہ رکھے، مگر جبکہ روحان نے دوبارہ ضد کی اور اس کے چہرے پر باپ جیسی مشابہت مزید نمایاں ہوئی، تو نور کی آنکھوں سے ضبط کے آنسو بہہ نکلے۔ اسے احساس ہوا کہ وجدان کو سزا دیتے دیتے وہ انجانے میں اپنے بیٹے کو اس کی خوشی سے دور کر رہی ہے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کھڑکی کا پردہ گرایا اور ایک لمبی آہ بھر کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ نفرت کی دیوار اب کمزور پڑنے لگی تھی۔ نور نے لرزتے ہاتھوں سے گھر کا بھاری دروازہ کھولا تو سامنے بارش میں بھیگا ہوا شکستہ حال وجدان کھڑا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر نور کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے وہی پرانا دور لہرایا، مگر پھر روحان کا معصوم چہرہ اس کے ذہن میں گھوم گیا۔ وجدان نے جیسے ہی نور کو دیکھا وہ وہیں دہلیز پر بیٹھ گیا۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی، نور، بس ایک بار کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا، پھر چاہے میں مر بھی جاؤں تو مجھے غم نہیں۔ وجدان کی آواز بارش کے شور میں دب سی گئی تھی۔ نور نے گہرا سانس لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں نے تمہیں معاف نہیں کیا وجدان،
بلکہ اس باپ کو ایک موقع دیا ہے جس نے میرے بیٹے کی نئی زندگی دی ہے۔ میں یہ فیصلہ اپنے لیے نہیں، روحان کے لیے کر رہی ہوں، تاکہ اسے پہچان مل سکے جس کا وہ حقدار ہے۔ آغا جان جو اندر ہی موجود تھے باہر نکل آئے۔ نور نے ان کی طرف دیکھ کر سر جھکایا اور کہا، آغا جان، میں آپ کے ساتھ حویلی چلنے کے لیے تیار ہوں۔ روحان کو اس کے اپنوں کی ضرورت ہے۔ وجدان کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ آغا جان نے نور کے فیصلے کا احترام کیا اور وجدان کو اشارہ کیا کہ وہ بھی ساتھ چلے۔ یوں 10 سال کی طویل مسافت، نفرت اور پچھتاوے کے بعد وہ بکھرا ہوا خاندان ایک بار پھر حویلی کی طرف روانہ ہوا، جہاں ایک اب نئی امید کا سویرا ہونے والا تھا۔ حویلی کے عظیم الشان دروازے پر ایک بار پھر واہ ہوئے، لیکن اس بار فضا میں وہ پرانی گھٹن اور تکبر نہیں تھا، بلکہ برسات کے بعد کی مٹی جیسی بھینی بھینی خوشبو اور سکون تھا۔ آغا جان سب سے آگے تھے۔ ان کی ایک طرف نور تھی، جس کے چہرے پر برسوں کی مشقت کے بعد ایک وقار اور اطمینان تھا، اور دوسری طرف روحان اور ان کا ہاتھ تھامے حیرت سے حویلی کی دور دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ وجدان جو اب ایک بدلا ہوا انسان تھا، چند قدم پیچھے سر جھکائے چل رہا تھا۔ اس کا انداز ایک فاتح کا نہیں بلکہ ایک ایسے گنہگار تھا جسے توبہ کی قبولیت کا معجزہ مل گیا ہو۔ جیسے ہی وہ سب اندر داخل ہوئے، حویلی کے پرانے ملازمین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ آغا جان نے صحن کے وسط میں رک کر وجدان کا ہاتھ پکڑا اور اسے نور اور روحان کے برابر لا کھڑا کیا۔ انہوں نے نم آنکھوں کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، آج میری حویلی کی رونقیں لوٹ آئی ہیں، اور آج میرا خاندان مکمل ہوا ہے۔ وجدان نے مڑ کر نور کی طرف دیکھا، جس کی خاموش نظروں میں اب وہ پرانی نفرت نہیں بلکہ ایک نئی شروعات کی رمق تھی۔ اس نے روحان کو گود میں اٹھا لیا، اسے حویلی کے بلند ستون دکھانے لگا، جو کہ نور نے حویلی کی دہلیز پر پہلے قدم رکھتے ہوئے محسوس کیا۔ اس حویلی کی ہجرت اب ختم ہو چکی ہے۔ یہ محض ایک گھر میں واپسی نہیں تھی بلکہ بکھرے ہوئے رشتوں کے دوبارہ جڑنے اور ایک نئی محبت بھری زندگی کا آغاز تھا۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔